کہ اگر دودھ دینے والی جانور کی قربانی کر لی، یعنی گائے یا بکری ہے اور اس کی جو ہے قربانی کر لی، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کرنا شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی جو جانور ہے، جو بکری ہے، جو گائے ہے، تو یا فیمیل جو جانور ہوتی ہے، مادہ جانور، وہ دودھ دینے والی ہے، تو اس کا جو ہے ذبح کرنا قربانی یا عقیقے کے موقع پر شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی قربانی کر لی جائے تو قربانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایسے جانور کی قربانی سے بچیں۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ پچھلے سال قربانی تو واجب تھی، لیکن اس کے پاس نقد رقم موجود نہیں تھی، یعنی کیش موجود نہیں تھے کہ اس سے وہ قربانی کرتا، تو اب وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، وہ خود مان رہا ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب تھی، لیکن اس کے پاس کیش نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قربانی کرتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کیش نہیں تھا تو اس کے پاس کوئی اتنی رقم والی چیز موجود تھی تو اس کو بیچ کر اس کو قربانی کرنی چاہیے تھی۔ اب چونکہ اس نے ایسا نہیں کیا تو اب اس کو یہ کرنا ہوگا کہ ایسا جانور، ایسا بکری کا بچہ، ایسی بکری جو زندہ بکری ہو اور اس کے اندر تمام خوبیاں قربانی والی پائی جاتی ہیں، اس کو خرید کر صدقہ کرنا واجب ہے، اور کسی ایسے شخص کو دینا ہوگا جو مستحق زکوٰۃ ہو، یعنی وہ شرعاً زکوٰۃ لے سکتا ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ذو الحجہ کے جو 9 روزے ہوتے ہیں ان کا حکم جو ہے وہ عرض کر دیا کہ ذو الحجہ کے 9 دنوں کے روزے رکھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔